ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی جناب مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور وہ اس شخص کا نام لکھتے ہیں جو جمعرات اور شب جمعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ایک بار پھر الحمدللہ رب العالمین ہمارے ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ شامل ہیں، اور پروگرام ہے نگران شورا کا، اور نام ہے اس کا اصلاح کی باتیں۔ آج کا یہ ہمارے پروگرام کا پہلا ایپیسوڈ ہے، پہلی اس کی قسط ہے۔ آج ہم ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے کچھ روٹین پر جو ہے وہ بات کریں گے، اور سب سے پہلا سوال جو میں سوچ کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر میں ماشاء اللہ الکریم گھر کی اسلامی بہنیں ہیں، یہ سحری بھی بناتی ہیں، افطار کا سامان بھی جو ہے وہ تیار کرتی ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کیسے ہونی چاہیے؟ شروع ہم یہاں سے کریں یا جہاں سے آپ چاہیں۔ اب اس میں یہ کہ ڈائریکٹ گھر میں داخل ہو گئے ہمارے سلمان بھائی، دستک بھی نہیں دی، نوک بھی نہیں کیا، کوئی دروازہ کھولے تو داخل بھی ہوں، آپ ہو۔ کوشش تو یہ بیچاریاں بہت کرتی ہیں، میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، پھر محنت کم کرنے میں آدمی بھی پیچھے نہیں ہے، کیونکہ جو کچن سے نکل کر پکنے کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، اس کو لانے اور اس کا سارا انتظام کرنے میں مرد کی اپنی کاوشیں، اپنی کوشش ہے۔ وہ صبح 8-9 بجے نکلتا ہے، بعض 10-11 بجے نکلتے ہیں، کوئی 2-3 بجے گھر آتے ہیں، تو کوئی 5-6 بجے گھر آتے ہوں گے، الگ الگ ہے۔ پورا دن وہ بھی کوشش کرتے، پورا یہ بھی کوشش کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حقیقت تو یہ دونوں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ لاتے نہیں تو میں پکاتی کیسے، وہ کہتے ہیں کہ آپ پکاتی نہیں تو میں کھاتا کیسے۔ تو یہ ایک میچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو۔ اب ہر کوئی کہے کہ نہیں میں ہی حوصلہ افزائی چاہوں، کسی اور کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ آئی تھنک کہ یہ ٹو وے ٹریفک ہے، گھر کا ٹریفک ہے نا، ٹو وے ٹریفک ہوتا ہے، یہ ون وے نہیں چلتا، یہ ٹو وے ٹریفک ہوتا ہے، اور ان کی بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے، تو اس میں مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے، محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی ہے کہ اس کی تعریف کر دی جائے۔ یہ فتاوی رضویہ میں جہاں استاد و شاگرد کا ذکر چل رہا ہے نا، جہاں استاد کے آداب بیان کیے گئے، پھر اس میں مرشد کے آداب بھی آ جاتے ہیں، تو یہ کہ ان کی تعریف بیان کر دی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کر دی جائے۔ ماشاء اللہ آپ نے آج کیا بات ہے، اب پتہ نہیں آج آپ کے گھر میں کیا بات ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہو سکتا ہے آج کا کوئی معاملہ عجیب و غریب ہو، یار یہ بھی کوئی پکانے کا تھا، تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگلا یہ کہہ دے کہ یار اتنا تو رات کو سمجھایا تھا پکوڑے سموسے کا، وہ بھی کہے گی اب رکھے تو بھی کیا کرے، تو خیر اب آ بھی جائے تو حلقات رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ پھر میدا، اصل میں میدا جو ہے نا، میدا بھی پھر بعض اوقات تھوڑا سا وہ اجنبی فیل کرتا ہے، اس کو گھبراہٹ ہو جاتی ہوگی نا میدے کو، یار یہ پورا سال تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا تھا جو یہ رمضان میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ دھڑا ہم اس کے اندر وہ چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں جس کا یہ عادی نہیں ہوتا۔ خیر، تو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں، یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ ایک تو روزہ پورا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر بزرگوں نے جو فرمایا کہ اس بات کا ڈر ہو اور خوف کے ساتھ کہ یا اللہ قبول کر لے، پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ ہر عبادت کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ بس اللہ سے ڈرتا رہے کہ اللہ نے میری یہ عبادت قبول کی یا نہیں کی، اور یہ عاجزی ہے، انکساری بھی ہے،
اور بندگی بھی ہے، اللہ پاک کی محبت سے کا ایک اس کا بیان بھی ہے، خوف خدا بھی ہے اس میں، اور بہت کچھ اس میں فوائد ہیں۔ اللہ پاک روزہ قبول بھی کرے۔ میری اسلامی بہنوں نے جو کوششیں کی ہیں، اب اس میں یہ ایک بات سامنے آتی ہے سلمان بھائی، اسلامی بہن نے جو پکایا رکھا، اہتمام کیا، نیت کیا تھی اس کی؟ اگر اس کی نیت صلہ رحمی ہے، حسن سلوک ہے، حسن اخلاق ہے، گھر گرہستی کو اچھی انداز سے چلانا کہ اللہ کی رضا کے مطابق ہمارا گھر چلتا رہے، اور اس میں اور 10 چیزیں ہیں، دل جوئی ہے اور غم خواری ہے، پھر پکاتے ہوئے اسراف سے بچنا ہے، فضول سے بچنا ہے، اور پکاتے پکاتے بھی عبادت کرنی ہے، یعنی کہ ایک اگر نیت اچھی ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ عمل بھی عبادت میں شمار ہو جائے، پھر ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا ہے، نیکی کرتے رہنا ہے، اور پکانے میں نمازیں بھی نہیں چھوڑنی، عبادت بھی نہیں چھوڑنی، قرآن کی تلاوت بھی نہیں چھوڑنی، اور اتنی جلدی پکا کر فارغ ہو کر رکھ دینا ہے کہ تاکہ افطار کے وقت دعا میں بھی شامل ہو جاؤں۔ اب یہ ہمارے اسلامی بھائیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو آپ اسلامی بھائی ہیں، یہ بھی اللہ کی بندیوں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، کہ آپ تو دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچاری اب بھی مطلب کہ گرم گرم پکوڑے لا کر رکھ رہی ہے، گرم گرم چیزیں لا کر رکھ رہی ہے، اور پلیٹیں لا کر رکھ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے سب مل کر اگر گیٹ ٹوگیدر، آئی تھنک بیٹیاں بیٹے اور جو بھی گھر کے افراد ہیں، ادھر اپنا اپنا کام کر کے دسترخوان پر بیٹھ جائیں، اور اس کو بھی بلا لیں، اس اللہ کی بندی کو بھی، کہ آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ، اب دعا میں شامل ہو جاتا۔ اب ظاہر ہے یہ کراچی کے لیے تو چلو ایک مدنی چینل کا ایک ماحول ہوتا ہے کہ آپ دعا میں شامل، لیکن جہاں بھی ہیں آپ تو دعا تو آپ کر سکتے ہیں نا۔ مگر مجھے ان پر رحم آتا ہے، بلکہ ان کے لیے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو بھی بس ہدایت دے اور اللہ گناہ سے بچائے۔ تو ایسے قبولیت دعا کے موقع پر بھی ان کی آنکھوں کے سامنے گناہ بھرا منظر ہو ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے، یہ بڑا عجیب سا ماحول ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو یوں، لیکن کچھ بھی ہو، آپ بیٹھ کر دعا میں شامل ہو جائیں، کہیں سے کہیں بھی آپ دنیا میں، پاکستان میں، پاکستان کے باہر ہیں۔ اچھا، ڈائٹ کے بعد آپ کو بھی کوئی گھبراہٹ یا کوئی اس طرح کی کوئی پریشانی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، میں یقین مانے ایک ہفتے سے پریشان ہوں، آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ مجھے یہی تھا کہ یہ جب آپ کسی منزل کو پا لیتے ہیں نا، تو اس منزل کے چھٹ جانے کا جو آپ کو ڈر لگا رہتا ہے نا، یہ ہے۔ میں اس پہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کو جو منزل ملی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں، تو ان کا ڈرنے کے شاید ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہوگی کہ جو قرب کی جو منزل ملی، وہ منزل ہم سے چھین نہ جائے۔ اب یہ کہ تقریباً 9 مہینے ہو گئے مجھے، اور الحمدللہ آپ کہہ سکتے وہ ٹارگیٹ اچیوڈ ٹائپ کا نا، جو ڈاکٹر نے کہا تھا اس ویٹ کو تو میں الحمدللہ پا چکا، لیکن تھوڑا ابھی پروسیس باقی ہے، ابھی مزید ہے میرا ذہن کہ کچھ کرنا ہے اس پر، پھر ڈٹنا ہے اس پر، پھر مطلب یہ کہ پھر پیچھے ہٹ نہیں ہونا چاہیے نا، ابھی یا تو رکا رہے وہاں یہ ہو۔ تو وہ میں پڑھ رہا تھا کہ وزن گھٹانا مشکل تو ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل گھٹے ہوئے وزن کو اس جگہ پہ باقی رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو منزل پا لیتے نا تو پھر آپ تھک جاتے ہیں، اور آپ کی یہی ہوتا ہے کہ یار اب بس ختم ہو گیا، ہو تو گیا، میں اچیو تو کر چکا میں، تو یہ ہوتا ہے۔ یعنی جس کو 1000 میٹر کی ریس لگنی ہے تو 1000 میٹر تک دوڑتا رہے گا، تھکے گا تب جب 1000 میٹر پورا ہو جائے گا۔ اور کسی کو 500 میٹر دوڑائیں تو 500 میٹر دوڑ کے وہ بیٹھ جائے گا، تھک جائے گا، اور اس کو اب دوڑ تو اب نہیں یار، اب نہیں دوڑا جاتا یار، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ٹارگیٹ ہی 500 تھا۔ تو ٹارگیٹ پورا ہونے کے بعد جو نا پھر تھوڑا سا یہ مینٹل طور پر ہوتا ہے۔ تو ٹارگیٹ آپ کا صرف ویٹ کم کرنا نہیں ہوتا، ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ اب اس ویٹ کو میں نے باقی رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے۔ تو یہ ٹینشن لگا رہتا ہے جس کو جو ویٹ ریڈیوس کرتے ہیں۔ اور رمضان میں پھر چونکہ یہ، لیکن مجھے یہ تھا کہ کیا ہوگا، مگر ایک صورت میں یہ بھی تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو تقریباً روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں وہی کھانا پینا ہوگا۔ صاحب آپ تو مطلب جیسے ناظرین تو جو ہیں ابھی گھر پہ بیٹھے ہیں، اور جو بھی ہے فرائیڈ چیزیں بھی ہیں، جو بناتے ہیں جو نہیں بناتے وہ بہت اچھا کرتے ہیں، نہیں بناتے اچھا، کچھ کو موقع بھی نہیں ملتا، جیسے جو مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ہے وہ معتکف ہیں، ان کے لیے بھی تو ایک بینیفٹ ہی ہے نا سب،
کہ ایسی چیز جو آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب کرے اس کو یوٹیلائزیشن کا آپ کو موقع نہ ملنا. یہ بھی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت پیچھے سے کوئی ایسی چیز چلی ہے سلمان بھائی. ہم دیکھ رہے کنٹینیو کھانا پینا ہی ہماری ڈسکشن کا حصہ ہے رمضان میں. کیا بہت برسوں پہلے بھی ایسا ہی تھا؟ ایسا تو مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ رمضان کے ساتھ ساتھ کھانا پینا جو اتنا ڈسکشن ہو گیا، لگتا ہے کوئی ایک باقاعدہ ایک مومنٹ وہ نہیں ہے. کوئی بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، جب شاید ہمیں بھی شعور نہیں تھا کہ جب رمضان آئے گی تو اس میں کسٹرڈ کی دنیا آباد ہو گئی، تو فرائی کی دنیا آباد ہو گئی، تو کھانے پینے کا جو سارا کلچر آباد ہو گیا. ہم جس علاقے میں کھاتے مٹھا در میں رہتے تھے، اگر وہاں والے ہیں تو باپ رے باپ، وہاں تو جو ہر گلی جیسے کہ فوڈ اسٹریٹ بن جاتی تھی. تو یہ جو چیزیں تھی آئی تھنک بہت پہلے شاید ایسا نہیں ہوتا ہوگا. رمضان میں اس طرح کھانے پینے کے تعلق سے شاید ہو سکتا ہے ڈسکشن نہ ہوتی، کتابوں میں بھی اتنا زیادہ وہ پڑھا نہیں ہے. تو ان شارٹ یہی ہے میرا خیال ہے کہ جو ایک روٹین کا یا سادہ سا کھانا ہم کھاتے ہیں، سبحان تو روزے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم پھر وہ ایسا بھی ڈٹ کے کھا لیں اور ایسا کھا لیں کہ نہ رمضان کے روزے سے ہی رکھ سکے، نہ تراویح پڑھ سکے، اور عبادت جو اصل مقصد ہے ہمارا رمضان کو پانے اور عبادت جو اصل کام ہے ہم اس میں رہ جائیں. میرا خیال ہے اس کو یہی ہے تو ماشاء سمپل رہے کھانے کو. اور میں نے بھی یہی اپنی کوشش کی ہے، اللہ توفیق دے کہ کس طرح اپنی روٹین کو مینٹین کرنا ہے. اور ویٹ بڑھنا اپنی جگہ پر ہے. میں نے نیت کی 1-2 kg ویٹ میں نیچے لاؤں. 1-2 نیچے لانے پر محنت کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ رہی. سسٹین رہے اور رہ جائے گا اللہ نے چاہ پیارے نبی کے ساتھ. کیونکہ ایسا خاص میں اپنے لیے بھی اہتمام ہونے نہیں دیتا. نہیں، اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ عافیت عطا فرمائے. کل ایسا جو میری سنت نے مدنی مذاکرے میں گفتگو فرمائی ہے، اس کا مجھے ایک جو ہے وہ ایک اور فائدہ اس کا ذہن میں جو ہے وہ آ رہا تھا کہ جس طرح ہیلتھ بینیفٹ ہے اسی طرح فائنینشیل بینیفٹ بھی ہے. ان جتنی چیزیں امیر سنت نے پروہیبٹڈ فرمائی ہیں، جن سے منع کیا ہے، جن سے رکنے کا جو ہے وہ ذہن دیا ہے، ان سے رکنے میں یہ ہمارا جو فائنینشیل سرکل ہے اس کے اوپر جو بوجھ آ رہا ہے تو اس سے بھی ہم بچنے میں بالکل جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں. ایسا ہی ہے. جی اگلا میرا کوشچن یہ ہے، بچے روزہ رکھتے ہیں ماشاء اللہ الکریم اور لوگوں کا ذہن ہوتا ہے روزہ کشائی جو ہے وہ بچوں کی جائے، بالخصوص جب پہلے روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا زیادہ جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں. اس میں جو مختلف لوگوں کے انداز ہوتے ہیں، کچھ تو باقاعدہ تقریب کا اہتمام کرتے ہیں، مہمان آتے ہیں اور پورا ایک سلسلہ کار ہوتا ہے، بچے کو ہار پہنائے جا رہے ہیں، یہ ہے. اور بعض اوقات گھر سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ سارا کام کیا جائے، لیکن جو گھر کا سربراہ ہے اس کا یہ سارا انتظام کرنے کا جو ہے نا بولیے پوزیشن والا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ فائنینشیل سٹیٹس جو ہے یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ سلسلہ کار کیا جائے. تو ایسی صورتحال اگر کسی کو درپیش ہے تو آپ جو ہے وہ جو روزہ رکھ رہا ہے بچہ، اس کو کیا ذہن دیں گے، اس کی ماں کو آپ کیا ذہن دیں گے اور اس کے باپ کو کیا ذہن دیں گے؟ دیکھیں سلمان مدنی، خوشی اور بوجھ کو ساتھ ملائیں گے نا تو سب تو خوش ہے، مگر جس پر بوجھ پڑا وہ تو خوش نہیں رہے گا. میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ہونا نہیں چاہیے. اگر ہے کوئی ایسا جائز اور اچھے انداز سے کچھ اہتمام ہو جانا تو ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن فرمائشیں اور اس طرح کی چیزیں لے کر ساری باتیں کرنا اور کہنا کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو سالگرہ بھی یوں منانی ہے، تو روزہ کشائی بھی یوں کرنی ہے، تو شادی بھی یوں کرنی ہے. تو آئی تھنک اس پر سب کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے. میں تو آپ سب کو یہ مشورہ دوں گا جتنے بھی دیکھو سن رہے ہیں، افطار کے لیے بھی کہ گھر میں یہ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کو اپنی فائنینشیل پوزیشن کا پتہ ہونا چاہیے، نمبر 1 فیملی کو پوری. اور اس میں پھر بول کر بھی کسی کو کیوں آپ بوجھ میں ڈال دیتے ہیں؟ پتہ ہے کہ کیسے کر سکیں گے. اب گھر چلانا ہے، آگے کسی نہ کسی ایمرجنسی کے لیے کوئی اپنے لیے کوئی سیف سائڈ رکھنی ہے یا اڑا دینا ہے. دیکھیں ہر چیز اسراف نہیں ہوتی، فضول خرچی بھی ہو ضروری نہیں ہے، لیکن کفایت شعاری بھی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کفایت شعاری جو ہے نا یہ شاید ہمیں بہت سارے مسائل سے نکال سکتی ہے اور بہت سارے مسائل سے بچا سکتی ہے. تو میں ساری فیملیز کو یہی درخواست کروں گا کہ سب مل کر یہ دیکھیں کہ اپنے فضول اخراجات سے خود کو بچائیں اور حالات دیکھیں. اب فار ایگزامپل آپ کہیں گے نہیں ہمارے تو ایسے حالات نہیں ہیں تو میانہ رویہ بیلنس کے ساتھ چلیں اور فضول اڑانے سے بچیں کہ فضول خرچ کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے قرآن کریم کے اندر. تو
پھر یہ کریں وہ کریں. اس میں عورت کا کردار بہت میٹر کرتا ہے. بعض اوقات مرد کا ہاتھ بھی چھوٹ ہوتا ہے کہ یار میں یہ کر لوں، مگر اچھی عورتوں کی ایک علامت اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ خود فضول خرچی والی نہیں ہوتی. یعنی یہ تعریف کی گئی ہے کتابوں میں، ایسی عورت کی تعریف کی گئی ہے جو فضول خرچ کرنے والی نہیں ہے، اس کا ہاتھ چھٹا نہیں ہے، اور وہ اپنے مرد کو اور اپنے شوہر کو اور اپنے گھر والوں کو فضول خرچی اور بیجا اخراجات سے روکتی ہے. یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کریں، ہمیں نہیں ضرورت، مطلب کوئی مہنگی چیز نہیں، ہم یہ لے لیں گے، یہ صحیح ہے، اتنا مہنگا لینے کی کیا ضرورت ہے. اب عورت اگر بولے اتنا مہنگا لینے کی کیا ضرورت ہے، مرد تو 2 رکعت شکرانے کی تو پڑے گا. یا اللہ تیرا شکر ہے، کیا کمال ہو گیا، میرے تو مزے لگ گئے. اور یہ واقعی یہ مقام شکر ہے، کیونکہ اس کے اپوزٹ بہت کچھ ہے، اور وہ بیچارہ بہت تیرے دب جاتا ہے. تو یہ ایک صورتحال بھی ہوتی ہے. بعض اوقات مردوں میں کچھ عادت ایسی ہوتی ہے جن کو عورت کنٹرول کر لیتی ہے، بعض عورتوں میں عادت ایسی ہوتی ہے جس سے مرد کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اپنے آپ کو میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ چلیں، اور ایک بعض اوقات نہیں کہنے پوزیشن نہیں ہوتی بولنے کی نا آدمی کی. ابھی جیسے اسلام بھائی مجھے سن رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس وقت یہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ آپ سب سنیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ایسے کئی اسلامی بھائی مرد حضرات شاید مجھے سن رہے ہوں گے، اور اس وقت ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یار ان کی فیملی ابھی میری یہ باتیں سنیں، کیونکہ ان میں یہ بولنے کی وہ ہمت نہیں ہوتی ہوگی کہ یار مجھ پر رحم کرو، مجھ پر بوجھ مت ڈالنا، میں ویسے ہی پریشان ہوں، اور اتنی آمدنی ہے ہی نہیں، اور اخراجات بہت زیادہ ہو گئے، تو عید بھی ہے، تو یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، تو مجھ پر رحم کرنا. اب یہ الفاظ یہ بیچارہ بول نہیں پائے گا نا، کیونکہ وہ نہیں بول پائے گا، ہر ایک میں نہیں ہوتا بولنے کا. تو میں ان کی طرف سے درخواست کروں گا کہ آپ صورتحال کو سمجھیے گھر کی، اور سالگرہ ہو یا روزہ ہو یا عید کا معاملہ ہو یا دیگر کھانے پکانے کے تعلق سے ہو، تو مہربانی کریں مل جل کر ایسا مطلب ماحول بنائیں کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے محبتیں کیوں کم ہو یار، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کیوں کم ہو. تو یہ میری درخواست ہے آپ سے، باقی دیکھ لیجئے کیا ہو سکتا. ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. جی محمد جہانگیر اتاری ملتان شریف سے عرض گزار ہوں. پیارے نگران شورا، اللہ پاک فیضان رمضان آپ کو خوب عطا فرمائے، آمین. ہمیں بھی رمضان کا خوب ذوق، جذبہ، ہمت عطا فرمائے. آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بچوں کی اصلاح کیسے کی جائے. دیکھیے اب بچے کی عمر کے مطابق آپ کس کو بچہ کہہ رہے ہیں، اس کی عمر کیا ہے، یہ تو اب پتہ نہیں ہے کہ وہ بچہ کس عمر کا ہے. لیکن اپنی اولاد کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہماری کچھ ایسی نیکی کی سوچ بنی ہوئی ہے، تو مثال کے طور پر بچے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھ سکتے ہیں اور دیگر عبادات کر سکتے ہیں، وہ تو بچے ہی ہیں، آپ کے ماں باپ کے تو سارے بچے ہی ہیں نا یار. تو انہیں مثال کے طور پر اتنا قرآن پڑھنا ہے، اتنا درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم ایک یاسین شریف پڑھنی ہے، اور اتنا ذکر و اذکار کرنا ہے، یہ ساری چیزیں لیں. اور بیٹا اتنا سمجھدار عمر کے حساب سے ہے کہ مسجد میں لے جا سکتے، تو میں والد سے ضرور درخواست کروں گا کہ اسے مسجد میں ضرور لے جائیے گا، اور اسے جماعت سے نماز پڑھنے اور دیگر عبادات کرنے کے تعلق سے اس کی عادت بنائیں. اور بچوں کی صفیں بتاتا چلو، بچوں کی صفیں یہ مردوں سے پیچھے بنتی ہیں. اب یہی ہوگا کہ آپ بچوں کو لے تو جائیں گے اور بچے یہ مسجد کے اندر جہاں مرضی ہوگی کھڑے ہو جائیں گے. اچھا سمجھاؤ بھی تو باپ سمجھتا نہیں ہے، نہیں یہ ادھر ہی کھڑا رہے گا، یہ ادھر ہی کھڑا رہے گا. چل بھائی اب کیا کر سکتے، لڑ تو نہیں سکتے آپ سے. اور یا پھر بچے مسجد میں لے جا کر شور مچائیں گے، آپ تراویح پڑھ رہے ہوں گے، اور یہ بھی بڑا ماحول ہوتا ہے. تو ایسے بچے جو مسجد کا احترام اور تقدس کا بھی خیال رکھ سکے، ان کو اپنے ساتھ لے جائیں. مائیں ان کو اپنے ساتھ عبادت میں مصروف کریں، بیٹیوں کو اپنے ساتھ عبادت میں مصروف کریں. تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کوشش کریں گے، ان کو سچ بولنے کی عادت بنائیں. میجر چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو جب دیکھیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ عادت آنا شروع ہو جائے گی. مدینہ میں. جی کال. میرا یہ سوال ہے کہ جو رمضان المبارک میں ہم ہوٹلوں پہ دیکھتے ہیں، عام طور پر ہوٹلز اور کھلے ہوتے ہیں کھانوں والے، اس کے بارے میں نگران شورا کی کیا رائے ہے؟ دن کے اوقات میں کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ڈے ٹائم کے اندر یقیناً یہ کہ درست نہیں ہے. اور ہمارے پہلے تو نہیں ہوتا تھا، اب یہ ہونا شروع ہو گیا. پہلے تو ہوٹلیں وغیرہ بھی بند ہوتی تھیں اور کھانا وغیرہ نہیں ملتا تھا. تو اس سے بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. ہوٹل والوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اب رمضان کا مہینہ ہے
اور شام کو ویسے 4-5 بجے کے بعد پھر روٹین شروع ہو جاتی ہے ہوٹل کی، اور رات دیر تک بھی کھلی رہتی ہیں ہوٹلیں وغیرہ. عام طور پہ آپ ہوٹلیں 12-1 بجے بند کر دیتے تھے، اب 4-5 بجے تک آپ کی رات کو ہوٹلیں کھلی رہیں گی. تو دن بھر بند ہی رکھیں تاکہ لوگ روزے دار بھی ہیں، اور جب جو روزہ نہیں رکھتے ان کو پتا ہوگا باہر کچھ نہیں ملے گا تو کیا پتہ یار روزہ رکھنا شروع کر دیں. اللہ پاک خیر فرمائے. جی کون؟ الحمدللہ پروگرام اصلاح کی باتیں، اللہ نے چاہا تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو بھی صحت دے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. یقین مانے آپ جو تربیت فرماتی ہیں یہ سیدھی باتیں دل پر لگتی ہیں، اور الحمدللہ عمل کا جذبہ ملتا ہے. دعا فرما دیں کہ استقامت بھی ملتی رہے، اور اللہ پاک ہماری اولاد کو بھی دینی ماحول سے وابستہ رکھے. دعا کی درخواست ہے. جزاک اللہ خیر. آمین بھائی کو بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا. ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھیں اور مدنی چینل کی دعوت کو عام کرتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو گھر میں دینی ماحول، سنت بھرا ماحول، امن بھرا ماحول، محبت اور اتفاق بھرا ماحول بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اب الٹے سیدھے ڈرامے سنائے چلتے ہیں وہ گھروں میں لڑائیاں پیدا کرواتے ہیں، ایسا مجھے بتایا گیا ہے. حقیقت حال وہی جانتا ہے جو دیکھتا ہے. اور یعنی بڑی اٹھ پٹانگ قسم کی اس وقت میڈیا پر جو ہے نا کئی جگہوں پر حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بڑا عجیب و غریب ماحول میڈیا پر بنا ہوا ہوتا ہے. اسپیشلی ڈراموں کے تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی آزاد خیالی اور بڑا مطلب عجیب و غریب ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، جس سے گھر کا ماحول تباہ ہو جاتا ہے، بچوں کا ماحول برباد ہو رہا ہوتا ہے. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ مدنی چینل کو جتنا ہو سکے آپ عام کریں اور مدنی چینل دیکھیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی. مرحبا. جی کون؟ محمد شاہ رخ رضا اتاری. ماشاء اللہ الکریم، کیا ہی بات ہے ہمارے نگران شورا کی، اور کیا ہی بات ہے ہماری مدنی چینل کی ٹیم کی. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. میرا سوال یہ ہے کہ رول سموسوں سے اور دیگر ایسی اشیاء سے جس سے وزن بڑھتا ہو اور اس سے کیسے بچا جائے، رہنمائی عطا فرما دیجیے. وزن کو روکنا ہے تو ہاتھ کو روکنا ہوگا، بس یہ یاد کر لیں. ایسا مجھے تو لگتا ہے کہ جہاں یہ چیزیں ہو نا وہاں افطار کرنا ہی نہیں چاہیے. آپ الگ سے کہیں تو نہیں آپ بھاگ نہیں سکتے. جی؟ دیکھیں مجھے یہی تھا سلمان مدنی کے سفر میرا رہتا تھا تو میں کیسے پرہیز کروں گا اور ڈائٹ فالو کروں گا، لیکن اللہ نے توفیق دی اور میں نے اپنی ڈائٹ اسٹارٹ ہی سفر میں کی. اور اب یہ کہ چیزیں سامنے آتی ہیں نا، دیکھیں شروع میں تو کوئی بھی آپ چیز چھوڑتے ہیں. میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کا بھی ویٹ کافی تھا، تو اب ویٹ تھا، اب بولا میرا میٹھے سے ہاتھ نہیں رکتا یار. اب رس گلہ ہو تو وہ بھی جا رہا ہے، تو چمچم ہو تو وہ بھی جا رہا ہے، تو فلاں ہو تو وہ بھی جا رہا ہے، تو یہ بھی جا رہا ہے وہ بھی جا رہا ہے. پھر انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی، مطلب مجھے سگریٹ کی عادت تھی اور اتنی سگریٹ میں پیتا تھا، سگریٹ میں نے ایک ساتھ چھوڑ دی. میں نے کہا آپ کو چھوڑنا آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو چھوڑنا آتا ہے، آپ کے پاس کنٹرول ہے. سگریٹ کی عادت چھوڑنا آسان نہیں ہے کہتے ہیں. اگر آپ سگریٹ چھوڑنے میں کام آؤ تو یہ کیا یار اس کی کیا اوقات ہے. اب تھوڑا گریجولی چلیں گے تو ہو جائے گا. پہلے وائٹ شوگر بند کریں اور بیکار سائٹم بند کر دیں. میں یہی کر میں گریجولی چلا رہا ہوں لوگوں کو، جو مجھ سے مشورہ کرتا ہے اور میں اس کو ایک ساتھ سارا بوجھ ڈال دوں. اب جو چیز میں نے 6-7 مہینوں میں کیا، میں کہ یہ پہلے دن ہی کر لے گا تو کیسے ہوگا. اچھا مجھے تو اللہ کی توفیق سے بہت سارا بریک لگانے کی توفیق مل گئی، لیکن ہر کوئی یہ کر نہیں سکے گا. یا کر لے تو بہت اچھی بات ہے کہ بھائی نہیں کرنا تو نہیں کرنا. تو آپ رکنے کی عادت پیدا بھائی سامنے نہیں کھانا، اور تھوڑے عرصے کے بعد سامنے آئے گا تو لوگ کھا رہے ہوں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. خود اپنا کھانا تو دور کی بات ہے یار. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ یہ بہت جلدی آپ کو یہ منزل بہت جلدی مل جائے گی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کھانا روکیں، تھوڑا ہفتہ 1.5 ہفتہ 2 ہفتہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید پرابلم ہوگا. دیکھ کوئی بھی چیز چھوڑنی ہے تو ہفتہ 2 ہفتہ آپ کو اسٹرگل تو کرنی پڑے گی نا. تو مجھے بھی یہ لگتا تھا، پھر میں نے اپنا ذہن بنایا، میں نے کہا جو سالوں میں جا کر چیز ہوئی ہے اس کو صحیح ہونے میں مہینوں تو لگیں گے نا یار. سالوں اگر نہیں ملیں گے مہینوں تو لگیں گے. تو یہ کہ 2 دن میں ہو جائے گا، نہ 4 دن میں ہو جائے گا، نہ ہفتے میں ہو جائے گا، یہ کوئی لاجک نہیں ہے. کچھ نہیں ہوتا اس طرح. ہاں بس یہ ہوگا کہ بس یہ تسلی ہے. تو تسلی جیسے نہیں کھانے سے پہلے سلاد آ جاتا ہے تسلی کے نام پر، تو یہ ہے. تو آپ رکیں. ایک وقت آئے گا کہ لوگ کھائیں گے تو آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی یار یہ کیوں لوگ کھا رہے ہیں، نہیں کھانا چاہیے ان کو. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ ایک آدھ بائٹ لے لیں گے تو آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں. ایک آدھ بائٹ لے لیں گے مگر تھوڑا عرصے کے بعد، کبھی کبھی ایک آدھ بائٹ لے لیا، کوئی ایک آدھ ایسا نوالا لے لیا، 2-4 ایسی چیزیں لے لیں کبھی کبھی، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی باڈی پر آپ کے ویٹ پہ فرق نہیں پڑے گا. مگر
ایک ٹائم کے لیے آپ کو فل اسٹاپ لگانا پڑے گا، بریک لگانا پڑے گا، انشاءاللہ آپ نارمل ہو جائیں گے اور ہاتھ رکنے کی بھی عادت ہو جائے گی۔ مرحبا جی، کون؟ میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ ایک لوگ روزہ رکھتے ہیں، دوسرے جو روزہ نہیں رکھتے وہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کھانا شروع ہو جاتے ہیں، انہوں کی کیسے اصلاح کریں، انہوں کو کیسے سمجھائیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اور جو روزہ نہیں رکھتے ان کو آپ کو کیسے پتا چلا انہوں نے روزہ نہیں رکھا؟ کھا رہے ہوتے میں آپ کو ایک اچھا بات بتاؤں ایسا، یعنی دھڑلے سے کھا رہے ہوتے؟ بالکل میں آپ کو عرض کروں، ایک جگہ پر جو ہے وہ جانا ہوا، ادھر گھر میں کوئی جو ہے نا وہ کام ہو رہا تھا، ادھر وائٹ واش وغیرہ وہ کروا رہے تھے، رنگ وغیرہ وغیرہ، اور ان کی مزدور بھی، مطلب میں تو انسیڈنٹلی مطلب گیا تھا، تو ادھر وہ کھا رہے ہیں دن میں، دوپہر میں، رمضان مبارک میں، اور پھر بھائی صاحب آپ یقین مانے ان کو جو ہے وہاں کسی نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ دن دہاڑے رمضان میں کھا رہے ہیں، اللہ کا غضب جو ہے نا یہ اترے گا، اور یہ نہ ہو کہ سب کچھ برباد ہو جائے۔ اور ایسا پھر جو ان کا حال ہوا، الامان والحفیظ، یعنی میں آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتا، جسے کہتے ہیں نا کہ مٹی اڑ رہی ہے، دھوڑ اڑ گئی، بالکل تباہ ہو صفا ہستی سی بندہ جو ہے مٹ گیا۔ اللہ سب کے حال پہ جو ہے وہ رحمت فرمائے۔ تو اس طرح کے بھی کام جو ہے بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کھا رہے دھڑلے سے کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی تباہی جو ہوتی ہے اللہ کی پناہ ہے، اللہ یعذ باللہ۔ اللہ کی نافرمانی سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اور بس سمجھاتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ کرتے رہیں۔ یہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو جنت میں لے جاتی ہے، ایسی نہیں کہ جنت میں لے جاتی ہے۔ تو جہاں آپ یہ دیکھیں تو وہاں دیکھیں زن غالب ہوگا تو سمجھانا بھی واجب ہو جائے گا، کہ یہ سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا، مان جائے گا، تو پھر واجب ہو جائے گا اس کو برائی سے منع کرنا۔ فتنے کا خوف ہو تو پھر بندہ دل میں برا مانے گا، یہی ہوگا۔ محمد ارسلان اتری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے اصلاح کی باتیں سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ نگران شورا آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب رشتہ داروں کے گھر آنا جانا ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ افطار کے ٹائم پر گھر والوں کو تنگ کرنا، تو فلاں آئٹم لے کے آؤ، فلاں آئٹم لے کے آؤ، افطار کا ٹائم بھی ہو رہا تو ان کو بار بار اس طرح کی باتیں کرنا، اس بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ یعنی گھر کے اندر کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی، مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، اور بعض طبقہ ہوتا ہے سب جن کا کام ہوتا ہے کہ جب مہمان آئے ہوئے ہیں نا تو انہوں نے اپنی جو اولاد کو جو ہے وہ ڈانٹنا ہے، بھئی پتہ چلے کہ بھئی مطلب یہ ہے، اس کا ایک روب ہے، یا اپنے جو ہے وہ گھر والے ہیں ان کو ڈانٹنا، بچوں کی ماں ہے اللہ اس کو جو ہے وہ ڈانٹنا ہے، گھروں میں ہوتا اور ہے۔ یہ بالکل ہوتا ہے سب، یہ ہم نے دیکھا ہوا، یعنی میں جو ہے وہ اس کو بات کو کر کے کہتا ہوں کہ وہ ایک کسی کے بارے میں کسی نے یوں کہا کہ جب بھی ان کے گھر جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے جوان بچہ ہے، سب بال بچے دار بچہ، اس کی رشتہ داروں کے سامنے اس کو ایک دفعہ تو کم از کم بے عزت جو ہے وہ کرنا ہی ہوتا ہے، سمجھ لیں کوٹا اس کا جو ہے وہ فکس ہے کہ باپ نے جو ہے نا یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور بچہ بیچارہ وہ بھی پھر آگے وہ کیا کرے، وہ بھی کئی دفعہ وہ چپ کر جاتا ہے، اور کئی دفعہ پھر وہ بھی آگے سے مطلب جواب دے دیتے ہیں۔ نہیں یار، یعنی گھر والوں کی عزت کو تو باقاعدہ سنبھالا جاتا ہے لوگوں کے سامنے، بلکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی غلطی ہو بھی جائے مہمان کے آگے تب بھی پردہ رکھنا چاہیے، کوئی نہیں ہم کر لیں گے۔ نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ مہمانوں کے سامنے تو ایک ڈبل اسٹینڈرڈ اختیار کرتے ہوں گے، کہ پیچھے ایک سختی اور مہمانوں کے سامنے نرمی، تو گھر والوں کو بھی حیرت ہوتی ہوگی کہ یہ ہمارا آدمی اتنا شریف کیسے ہو گیا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہوتا ہے، ایسا ہی یہ تو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خود کوششیں کرنی چاہیے، اچھے انداز سے رہنا چاہیے، اللہ پاک خیر فرمائے، عافیت دے، اور بلا اجازت شرعی دل آزاری کرنا ویسے ہی گناہ کا کام ہے، اور عزت نفس کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے کسی کی۔ ایسا ایک ذاتی سا ایک سوال ہے یار آپ اوپر سے جو آتے ہو نا، یہ آپ کو کبھی آپ کی مرضی کی افطاری کی چیز نہ ملی ہو تو آپ نے کبھی مطلب اس طرح سے ناراضگی کا کبھی کوئی اظہار کیا؟ تو میرا جو یہاں بھی جب سے میں یہ جو ہماری جو روٹین ہے اس میں سب ہوتا نہیں ہے کچھ بھی، الحمدللہ ہر چیز صحیح طور پہ چیز جب ہو ہی رہی ہوتی ہے، اچھا پھر دیر سویر ہونا اپنی جگہ پر ہوتا ہے، تو اگر کہیں تو ایسا کوئی موقع دے تو آدمی کو خراب لگے نا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے سب آپ، ماشاء اللہ، موقع ہی کوئی نہ دے تو پھر خراب کیسے لگے گا؟ واہ، مرحبا، خراب لگے تو پھر آدمی صبر کرے، اور اگر کہیں کچھ منہ سے نکل جائے تو معافی مانگ لے، کیا بات، یہی ہے، اور کیا ہے اس کا مطلب؟ آپ کیا حل نکالیں گے؟ واہ، ایک تو موقع نہیں دے
تو برا لگنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. اچھا آپ برا لگ گیا تو صبر کرے, دوسرا اسٹیپ یہ ہے. تیسرا یہ کہ اگر صبر نہ ہوا اور کچھ منہ سے نکل گیا تو معافی مانگ لے. اور کیا کرے گا بندہ. مرحبا ماشاء اللہ. بھی سلسلہ اصلاح کی باتیں اپنے مدنی پھولوں کے ذریعے دلوں کی اصلاح اور کردار سازی کا سامان کر رہا ہے. اللہ پاک مدنی چینل کو اور نگران شورا مولانا محمد علی عمران اتاری کو مزید ترقی اور برکت عطا فرمائے. نام آپ نے یہ کیا سوچ کے نام رکھا ہے اصلاح کی بات؟ باتیں اصلاح کی ہوں گی, یا کوئی ہماری اصلاح کر رہا ہوگا, یا ہم کسی کی طرف کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش بڑے کریں سادے سے لفظ لے کر آتے ہیں, آپ کو بھی کوئی ادبی سا کوئی گہرا یا جو سمجھ میں نہ آئے. اب سمجھ میں ہی نہ آئے تو کیا فائدہ ہوگا. وسعت بھی ہوتی ہے نا. اب اصلاح کی باتوں میں اب جو باتیں چاہیں گے آپ کر لیں گے, مدینہ مدینہ, ورنہ تو وہ ایک خاص ٹاپک لیں گے تو پھر اسی کے اندر رہ کر بات کہنی ہوگی. اب ناظرین کی کالیں بھی لے رہے ہوتے ہیں تو گفتگو میں وسعت آ جاتی ہے مدینہ مدینہ. مرحبا. اور دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ موضوع کے اندر کیا چیز ہے. تو ہونی تو اچھا اب یہ نام ہی رکھے تو مدنی چینل کا نام ہی اصلاح کی باتیں. کیا بات. مرحبا. مدنی چینل کرتا ہی یہی کام ہے. کیا بات. ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو, ہو اصلاح اس کی جو بدکار